السلام علیکم۔ ہاں جی، ایک اور بری خبر پی ٹی آئی والوں کے لیے، ایک اور بری خبر جو کہتے ہیں وریز ڈز ناٹ کم الون۔ جو پریشانی ہوتی ہے نا وہ اکیلی نہیں آتی، اس کے ساتھ اس کے بال بچے یہ وہ سب چیز شامل ہوتی ہے۔ اور نواز شریف کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ اب جو سیاست کا محور و مرکز ہے نا وہ نواز شریف ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جتنے مستقبل کی سیاست ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، اس کا محور و مرکز نواز شریف صاحب ہوں گے۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اسی سے ہی شروع کر دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آج اے این پی کے سینئر ترین رہنما غلام احمد بلور صاحب ریونڈ میں نواز شریف سے انہوں نے ملاقات کی، ان کو ویلکم کہا، خیر مقدم کیا اور سیاسی گپ شپ لگائی، الیکشن کے بارے میں بات کی۔ نواز شریف نے کہا جی بالکل الیکشن ان ٹائم ہونا چاہیے، اپنے وقت پہ ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے دبئی میں بھی یہی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے، سب لوگ تیار ہیں، ہم نے کبھی بھی الیکشن کے ڈیلے کی حمایت نہیں کی۔ تو غلام محمد بلور صاحب سے یہ انہوں نے بات کی۔ دوسری بڑی خوشخبری یہ ہے کہ بلوچستان کے جو باپ پارٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، ان کے ترجمان ہیں سینیٹر قہدہ صاحب، انہوں نے جناب نواز شریف کو ویلکم کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ پاکستان میں آئے ہیں، یہ بڑا خوش آئند ہے اور یہ پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے لیے بہترین ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا تھا، اب پھر نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ تو سر جی کافی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ تو اٹھ رہے ہیں نا۔ کل کا میں کہتا ہوں جو جلسہ ہوا ہے نا، یہ بس میں نے رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ اب ساری گیم نون لیگ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ کون وزیر اعلیٰ بنے گا، کون وزیر اعظم بنے گا، کون سینٹ کا چیئرمین بنے گا، کیا ہوگا، سب نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، سب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی ہے کہ وہ چوتھی دفعہ آ رہے ہیں تو بالکل زبردست طریقے سے آ رہے ہیں کہ وہ اب ان کا کوئی دور تک ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا، دور تک سیاسی لحاظ سے۔ اور جو پی ٹی آئی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آج ابھی خبریں آ رہی تھی، میں یہ ویڈیو بنانے لگا تو اس سے پہلے کہ جناب وہ غلام سرور خان، اوئے ہوئے ہوئے سر جی وہ نا ہی آوے نا تو مینو غصہ آ جاتا ہے، جس نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا، وہ غلام سرور خان جو پی آئی اے کا سول ایویشن کا وزیر تھا، اور اس نے کہا تھا ہمارے پائلٹس کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں۔ تو ایتھوپیا نے بھی ہمارے پائلٹ نکال دیا۔ ایتھوپیا ایک ملک ہے جو دنیا کا غریب ترین ہے، اس نے بھی کہا جاؤ بھائی جاؤ، ہم پاکستانیوں سے جہاز نہیں چلواتے یہ۔ اور پھر اس کو بعد میں سب نے کہا معافی مانگو، تو اس نے پھر کہا کہ نہیں میں نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے، ہمارے پائلٹ جعلی ڈگریوں والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب نواز شریف کا ہر طرف استقبال ہو رہا ہے، سارے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب کب مبارک دیں گے۔ اور سر جی نون لیگ نے تو بڑا دل کیا ہے، وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت بنی تو بھی ہم سب کو حکومت میں لے کے ساتھ چلیں گے۔ یہ کہا ہے نواز شریف نے بھی، کل بھی کہا ہے۔ آئینی ادارے بھی، ریاستی ادارے بھی اور سیاستدان بھی مل کے ملک کو اس صورتحال سے نکال سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ کی جو 2/3 میجارٹی ہے نا، اس کو بھی آپ بھول جائیں۔ آپ یقین کریں ہر طرف نون کے ڈنکے بجیں گے، یہ جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ سب چھوڑ جائیں گے۔ یہ بھی میری پیشن گوئی ہے، جیسے گھومتی چاہے کہ یہ پیشن گوئی ٹھیک ہوئی نا کہ نواز شریف آ گئے، اور میں نے اتنا بڑا کہا تھا، میں نے کہا جی اگر نواز شریف نہ آئے تو میں قانونی ٹی وی بند کر دوں گا، پھر ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم آپ کے سمک خراشی کریں۔ جب ہم اتنی امیدیں آپ کو دلا دیں اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، میں نے کہا بس یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنا چینل بند کروں گا اگر نواز شریف صاحب نہ آئے۔ تو وہ الحمدللہ آ گئے اور پھر چھا گئے۔ وہ کہتے تھے نا نواز جدوں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، یہ وہی ہوا ہے۔
ہر طرف سے وہی خبریں آ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی اللہ تعالیٰ غیبی امداد کرے گا، کیونکہ یہ لوگ بہت نواز شریف اور یہ لوگ سارے جو ہے نا اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو وہ علی زیدی ہے، ایک پی ٹی آئی کا سابقہ بھگوڑا، اس نے کہا جی کہ جو ہیلی کاپٹر آیا تھا وہ جہانگیر ترین کا تھا، اور اس میں اون محمد چودھری آئے تھے اور وہ لے کے آئے، اور یہ بی ٹیم ہے اور یہ وہ۔ ٹھیک ہے، بی ٹیم ہے تو بی ٹیم میں آج ہی یہ جو پنڈی کے میں بتا رہا ہوں غلام سرور خان وغیرہ، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک اور ایم این اے بھی ہو رہا ہے، ایم پی اے بھی پنڈی کا ہو رہا ہے، پنڈی ڈویژن سے تقریباً سارے ہی ہو رہے ہیں۔ شیدہ ٹلی ویسے عمران خان کو چھوڑ گیا ہے۔ تو سر جی کدھر ہے عوامی حمایت؟ اگر عمران کی ہو بھی صحیح نا، تو جب اس کا بلہ ہی نہیں ہوگا، اس کا امیدوار ہی نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ صورتحال ہے جس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ 2 مہینے تک آپ کو پی ٹی آئی کے حمایتی بھی نہیں ملیں گے۔ انہوں نے اپنی جگہ بنا لینی ہے، جب الیکشن ہوگا تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، وہ نہ حصہ لینے کے قابل ہوں گے، نہ کچھ ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ اب آئیں جی دوسری خبر کہ جناب آج سپریم کورٹ میں اتوار والے دن پٹیشن دائر ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جب بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو ہمیں اطلاع کرنا۔ تو وہ جناب فوجی آج اطلاع کرنے آ گئے کہ 102 ملزمان کے خلاف ہم نے ٹرائل شروع کر دیا ہے اور ہم آپ کو اطلاع کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے نا کل ملٹری کورٹ کا کیس بھی لگا ہوا ہے، اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 5 جج سن رہے ہیں، تو وہ جو فیصلہ کریں گے کہ ملٹری کورٹ میں جو سویلین ہیں ان کا کیس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ جو آرمی کے لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کیس ملٹری کورٹس میں ہی لگے، ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے، یہ اپلیکیشن بھی آئی ہے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز اس وقت آ رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں 102 آدمیوں کی جو کیس ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور ٹرائل شروع ہو گیا ہے، اور وہ ٹرائل 1 مہینہ ہی چلنا ہے، اور اس کے بعد سزا جزا جو بھی ہوگا، بری ہونا، وہ سب آ جائے گا۔ وہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اس میں چاہے عمران نیازی کا بھانجا آئے، جو بھی آئے، سب آئیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ ابھی تازہ خبر بالکل آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خبر دے دی ہے کہ جناب ملٹری کورٹس میں کیس لگے گا۔ ٹھیک ہے، اور کل اس کا وہ بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ وہ جو آلو والے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ملک صاحب آلو مارکیٹ میں کیوں نہیں مل رہے ہیں، اور میں نے کہا وہ سارے آلو آپ نے خرید کے گرم کر کے پی ٹی آئی کے اوپر رکھ دیے ہیں، اب وہ تڑپ رہے ہیں مرغ تڑپنے، ماہی بیتاب کی طرح، مرغ بسمل اور ماہی بیتاب کی طرح، جو مچھلی کے بغیر، پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، اس میں وہ تڑپ رہے ہیں، اس لیے آلو نہیں مل رہے۔ تو مریم نواز نے پوری قوم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے نواز شریف کا شایان شان استقبال کیا ہے، شایان شان جلسہ کیا ہے، شایان شان ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو میں پوری قوم کو، آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے مزید اچھے دن آنے والے ہیں۔ یہ مریم نواز صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ تو اس سے پھر آلو جو تھوڑے سے مارکیٹ میں بچ گئے تھے وہ بھی جناب وہ چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جناب علی یہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے نا، سب سے زیادہ اس کے اوپر اب پروگرام ہوں گے کہ یہ اتنی ویل آرگنائزڈ تقریر تھی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے الحمدللہ نواز شریف صاحب نے کوئی انتقامی سیاست کی بات نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے پاکستان کی ترقی کی بات کریں گے، اور جس طریقے سے 2007 میں پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے ہم نے چھوڑا تھا، ہم اسی طرح اس کی ترقی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو باقی جناب یوتھیوں کی، میں سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں، یوتھیوں کی کل کی ماں فوت ہو چکی ہے، سیاسی ماں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کہیں۔ کبھی وہ کبوتروں پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی مریم نواز کے ملنے پہ کرتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کے گفتگو پہ کرتے ہیں، کبھی بڑے جلسے پہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھ نہیں آتی کہ اسی ہوں کریے کی۔ ٹھیک ہے جی،
اوکے سر، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔